الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک کی فضیلت حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اللہ پاک کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم یعنی آپس میں ملیں اور مصافحہ کریں یعنی ہاتھ ملائیں اور نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، 25 صفر المظفر کو دنیا بھر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پروانہ شمع رسالت مجدین و مالت باعث خیر و برکت امام عشق محبت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا عرس منایا جاتا ہے۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں اس بابرکت موقع پر باقاعدہ یوم رضا اجتماع کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ آئیے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کی کچھ جھلکیاں سنتے ہیں۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 10 شوال المکرم ہفتے کے دن ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 4 سال کی عمر میں ناظرہ قرآن کا ختم کر لیا اور اسی عمر میں فصیح یعنی خالص عربی کی زبان میں گفتگو فرمائی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 6 سال کی عمر میں پہلا بیان فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے 13 سال 10 ماہ اور 4 دن کی عمر میں علوم درسیہ سے فراغ پائی اور دستار فضیلیت ہوئی۔ اسی دن فتویٰ لکھنے کا باقاعدہ آغاز فرمایا اور سے تدریس کا بھی آغاز فرمایا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریباً 19 سال کی عمر میں سنت نکاح ادا ہوئی اور ازواج زندگی کی ابتدا ہوئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو تقریباً 23 سال کی عمر میں پہلی بار اور 51 سال کی عمر میں دوسری بار حرمین شریف کا شرف حاصل ہوا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے تقریباً 68 سال کی عمر میں آخری وصیتیں لکھوائی اور بالآخر علم و فن کا یہ عظیم و آفتاب 25 صفر المظفر 1340 28 اکتوبر 1921 کو جمعۃ المبارک کے دن ٹھیک اذان جمعہ کے وقت تقریباً 68 سال کی عمر میں غروب ہو گیا۔ اللہ پاک ان پر کروڑوں کروڑوں رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بھی بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس میں شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے شاعر عشق رسول تھے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی پوری زندگی عشق رسول میں گزری ہے۔ آپ گفتگو فرماتے تو الفاظ کی صورت میں عشق رسول کو جام پلاتے، آپ قلم اٹھاتے تو تحریر کی صورت میں عشق رسول کو فروغ دیتے نظر آتے۔ گویا کہ آپ کی زندگی کا ایک لمحہ عشق رسول کے جام پینے اور پلانے میں صرف ہوا ہے۔ آپ کی شاعری آپ کے عشق رسول کا صحیح پتہ دیتی ہے۔ یوں تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ بہت سی خصوصیات کے مالک تھے، مگر خاص بات یہ ہے کہ آپ کے کئی اشعار قرآن پاک کی تفسیری معنی اور احادیث کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ گویا قرآن میں جو پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا
کی شان بیان ہوئی ہے، وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے کئی اشعار سے پتہ چلتی ہے، جیسا ایک جگہ فرماتے ہیں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہوں، مومن ہوں مومنوں پر رؤوف الرحیم ہوں، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا کی ہے، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لانا کی ہے۔ اس میں قرآن پاک کی اس آیت کریمہ کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، ترجمہ کنز ایمان، اور منگتا کو نہ جھڑکو۔ سید اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ اس سے رحمت اللہ علیہ اور ایک اور جگہ فرماتے ہیں، رب ہے مؤتی یہ ہے قاسم، رب ہے مؤتی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتا یہ ہے، رزق اس کا کھلاتا یہ ہے۔ اس میں حدیث پاک کی طرف اشارہ ہے، جس میں آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، انما انا قاسم ویؤتی اللہ، یعنی دینے والا ہے اور بانٹنے والا میں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا کلام قرآن و حدیث کا آئینہ دار ہے، اور اس میں بھی شک نہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ایک نعت علم فن کا درجہ کمال پر ہے، اور عشق رسول کی نئی جہتوں سے بھی آگاہ کرتی ہے۔ جس طرح اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کا جسم کا روح کا سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سے لبزیزہ تھا، اسی طرح آپ کی نعتیں شاعریوں کا ہر لفظ عشق رسول میں ڈوبا ہوا نظر آتا۔ آپ کا عشق رسول اس درجے پر کمال تھا کہ آج ایک صدی سے زیادہ وقت گزرنے کے باوجود اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کے لکھے ہوئے اشعار جہاں پڑھے جاتے ہیں، سننے والے اپنے دلوں میں عشق رسول کی تڑپ کو مزید بڑھاتے ہوئے محسوس کرتے ہیں، ان کے دل جھوم اٹھتے ہیں، اور بلا اختیار زبان سے سبحان اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوئی سنائی دیتی ہیں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، ریاست نام پارا، ضلع بہرائچ، یوپی ہند کے نواب صاحب کی مدح میں شاعروں نے قصیدے لکھے۔ سرکار اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ بھی ماہر اور عظیم شاعروں میں سے تھے، لہٰذا آپ سے کچھ لوگوں نے گزارش کی کہ نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ تو نہ لکھا، البتہ اس گزارش کے جواب میں پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آپ نے ایک نعت شریف کہی، جس کا مطلب یعنی پہلا شعر یوں ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے، وہ گمان نقص جہاں نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یعنی سرکار دو عالم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال کا کمال یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی ہونا تو دور کی بات ہے، کسی قسم کا گمان بھی نہیں جا سکتا۔ عموماً پھول کے ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں، شمع کے ساتھ دھواں بھی ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باغ رسالت کے ایسے پھول ہیں جس میں کوئی کانٹا نہیں ہے، اور ایسی شمع ہے جس میں کوئی دھواں نہیں ہے۔ اس کلام کا مطلب یعنی آخری شعر، ریاست نام پارا کی نواب صاحب کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھنا کی نفس اور عشق محبت میں ڈوبی ہوئی وجہ اس طرح بیان فرمائی کہ کرو مد اہل دوال رضا، کرو مد اہل دوال رضا، پڑ اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارانہ نہیں۔ یعنی اے رضا
کیا میرے دولت مندوں، دنیا کے نوابوں اور حکمرانوں کی تعریف و خوشامد کروں؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ مالداروں کی خوشی مد کرنا ایک بلا مصیبت ہے، اور اس بلا میں میری پڑی، یعنی مجھ سے تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جبکہ دوسرے مصرے میں فرماتے ہیں کہ میں تو اپنے رسول کریم محبوب عظیم رحمت اللہ علیہ کا بھکاری ہوں۔ میرا دین روٹی کا ٹکڑا نہیں کہ جدھر مال دکھا ادھر ہی لٹک جاؤں۔ اللہ پاک ہمیں بھی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ جیسی خود گردی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ